العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، ہر مبلغ اور مقرر خطبہ کے بعد کسی نہ کسی آیت کو یا کسی حدیث کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے۔ اسی آیت کے تحت اور اسی قانون اور ضابطہ کے تحت میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر باعقیدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے گھر میں چاہیے چشمہ مانگتے ہیں، چشمہ۔ حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی اے محبوب ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کر دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے اور تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی خواہش رہی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی ارمان مچلتا رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی شوق معتزن رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دل میں یہی ارمان مچلتا رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی تمنا رہی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور دنیا میں جتنے بھی اولیاء ہیں سبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ ہر انسان اللہ کی رضا چاہتا ہے، چرند پرند اللہ کی رضا چاہتے ہیں، شجر و حجر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، بحر و بر اللہ کی رضا چاہتا ہے، خشک و تر اللہ کی رضا چاہتا ہے، شمس و قمر اللہ کی رضا چاہتا ہے، باغوں کے بلبل اللہ کی رضا چاہتا ہے، چاند کی چاندنی اللہ کی رضا چاہتی ہے، تمام فرشتے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لوح و قلم سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں، عرش و کرسی اللہ کی رضا چاہتی ہے، ساری دنیا اللہ کی رضا چاہتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محبوب وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا فرما دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو دوستو، آج ہمارے خطاب کا عنوان ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، میں اس بارے میں بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک معراج عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام کو معراج ہوئی تو اسی دھرتی پر، نوح علیہ السلام کو معراج ہوئی تو اسی دھرتی پر، ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوئی تو اسی آسمان کے نیچے، اسماعیل علیہ السلام کو معراج ہوئی تو اسی دھرتی پر ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی تو اسی زمین پر ہوئی، داؤد علیہ السلام کو اسی زمین پر معراج ہوئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو معراج عطا کیا تو مکہ کے گلیوں میں نہیں، مدینہ کی گلیوں میں نہیں، عرب کی سرزمین میں نہیں، اس دار گیتی میں نہیں، غار ہرا میں نہیں، طائف کے بازاروں میں نہیں، خانہ کعبہ میں نہیں، بیت المقدس میں نہیں، بلکہ آسمان سے آگے، سدرہ سے آگے، لوح و قلم سے آگے، قوس و قزح سے آگے، قاب و قوسین سے آگے، مکہ کے آگے، لا مکہ سے آگے، اور یوں کہیے کہ آگے سے بھی آگے بلا کر معراج سے نوازا۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظمتیں عطا کی ہیں کہ آج تک کسی کو نہ ملی ہیں اور نہ کسی کو ملیں گی۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے، کتنی ان سے عشق کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یعنی کہ ایک بار جب نماز ہو رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہے تھے نماز کے دوران۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، ضرور ہم تم کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ اس آیت کریمہ میں بظاہر قبلہ بدلنے کا حکم ہو رہا ہے، مگر ایمانی نظر سے دیکھا جائے تو اس آیت سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہو رہی ہے، سرکار کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے، اس لیے کہ تمام انسانوں کا کعبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ اب آئیے میں اس کا پس منظر پیش کر دوں کہ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے کہ بیت المقدس یعنی جب کعبہ میں تھے، مکہ میں تھے تو اس نماز ادا کرتے تھے اس طرف منہ کر کے کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوا کرتا تھا۔ مگر جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو یوں سمجھیے کہ اگر کعبہ شریف کی طرف منہ کر رہے ہیں تو قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ نہیں ہو رہا ہے، اور اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو کعبہ شریف کی طرف منہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہود و نصارہ کا کعبہ بھی یہی تھا، یعنی بیت المقدس۔ اس بات پر یہودی طعنہ دیتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام احکام میں تو ہماری مخالفت کرتے ہیں، مگر ہمارے قبلہ کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس اعتراض کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رنج ہوتا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کعبہ کا بنانے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور حضور علیہ السلام ابراہیمی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بندہ خدا ہوں، بغیر حکم کے کچھ نہیں کر سکتا نہ کچھ کہہ سکتا ہوں، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، آپ کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور حضور علیہ السلام وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف سر اٹھا کر بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوبانہ ادا بہت پسند آئی اور فرمایا کہ اے محبوب، ہم تمہاری پیاری پیاری ادا کو دیکھ رہے ہیں، اچھا اے محبوب ہم اسے قبلہ بنا دیتے ہیں جسے آپ پسند فرمائیں، اپنا رخ اسی طرف کر لیجئے جو قبلہ آپ کو پسند ہو۔ حضور علیہ السلام کی حالت نماز ہی میں چہرہ اقدس بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف پھیر لیا اور سارا زمانہ خانہ کعبہ کی طرف پھر گیا۔ اب دیکھیے کہ یہ ایک عظمت تھی۔ اب دوسری عظمت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت عطا کی تو کوہ طور پر بلا کر عطا کی، لیکن حضور علیہ السلام کو قرآن دینا ہوا تو کسی ایک جگہ بلا کر قرآن عطا نہیں کیا۔ اگر غار حرا میں جبرائیل قرآن وہیں لے کر حاضر ہوتے ہیں، یعنی اگر غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو جبرائیل علیہ السلام قرآن وہیں لے کر نازل ہو رہے ہیں۔ اگر آپ مکہ کی گلیوں میں ہیں، جبرائیل قرآن لے کر وہیں حاضر ہو رہے ہیں۔ اگر مسجد نبوی میں ہے تو جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر وہیں حاضر ہو رہے ہیں۔ اگر غزوہ میں ہے یعنی کسی جنگ میں ہے تو جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر وہیں نازل ہو رہے ہیں۔ اگر آپ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بستر اقدس پر آرام فرما رہے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر وہیں تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ، جہاں محبوب ہوتے ہیں قرآن وہیں بھیجا جا رہا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی، اصرار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہلکی سی جھلک کوہ طور پر ڈالے۔ موسیٰ علیہ السلام اس جھلک کی اس نور کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ اب آئیے بارگاہ مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ دکھانے کے لیے اپنے پاس بلاتا ہے
اور قریب سے قریب تر ہونے کے لیے کہتا ہے کہ اے میرے حبیب میرے قریب ہو جاؤ۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام ایک جھلک برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو کر گر گئے، اور یہاں سراپا ذات اقدس دیکھنے کے باوجود نہ آنکھیں بھی چدھیا نہیں رہی ہیں، اور ما زاغ البصر وما طغی، یعنی کہ اس نے دیکھا نہ پلک جھپکی۔ اب دیکھیے کہ کچھ لوگ رسول کو بشر کہنا کفار کی عادت ہوتی ہے۔ رسول کو بشر ابو جہل نے کہا، رسول کو بشر ابو لہب نے کہا، اور رسول کو بشر اسماعیل دہلوی نے کہا، رسول کو بشر سید احمد گنگوہی نے کہا۔ اور کان کھول کر سن لیجئے کہ جس نے بھی رسول کو اپنی طرح کہا وہ اندھا ہے۔ جس نے رسول کو اپنی طرح کہا اس کی عقل مفلوج ہو چکی ہے۔ رسول بشر ہیں اور ضرور ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، مگر عام بشر نہیں ہیں بلکہ افضل البشر ہیں۔ جہاں تمام انسانوں کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے وہاں رسول کی بشریت رہنمائی کرتی ہے، محسن کائنات کی انسانیت رہنمائی کرتی ہے۔ رسول کی اپنی طرح بشر کہنے والے اور جبرائیل سے پوچھو کہ اے جبرائیل تم نے آدم علیہ السلام کی گریہ وزاری کو دیکھا، نوح علیہ السلام کی عظمت کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو دیکھا، داؤد علیہ السلام کے کمال کو دیکھا، سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا، صدیق اکبر کے صداقت کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی کو دیکھا، صدیق اکبر کی صداقت کو دیکھا، فاروق اعظم کی عدالت کو دیکھا، عثمان غنی کی سخاوت کو دیکھا، حضرت علی کی شجاعت کو دیکھا، کیا کسی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پایا؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے کہ میں نے مشرق و مغرب، پورے پچھم اتر دکن، یعنی پوری زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا نہیں دیکھا۔ پھر تم جبرائیل سے پوچھو کہ اے جبرائیل تم نے کسی کو رسول کی طرح پایا؟ کیا اپنے کو رسول کی طرح سمجھتے ہو یا رسول کو اپنی طرح سمجھتے ہو؟ تو جبرائیل جواب دیتے ہیں کہ اے نادان ہوش سے بات کر، نہ میں اپنے کو رسول کی طرح سمجھتا ہوں نہ رسول کو اپنی طرح سمجھتا ہوں۔ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ معراج کی رات جب میں سدرۃ المنتہا پر رک گیا اور رسول آگے بڑھنے لگے، اگر میں رسول کو اپنی طرح سمجھتا تو رسول کو آگے جانے سے روک دیتا اور یہ کہتا کہ اے حبیب، اے اللہ کے حبیب آپ آگے نہ جائیں ورنہ میرے پر کی طرح آپ بھی جل جائیں گے۔ اگر میں رسول کو اپنی طرح سمجھتا تو جب رسول سدرہ سے آگے بڑھے تو میں بھی بڑھ جاتا۔ اے نادان انسان سن، نہ میں رسول کو اپنی طرح سمجھتا ہوں نہ اپنے آپ کو رسول کی طرح سمجھتا ہوں۔ رسول تو حاکم ہے اور میں محکوم ہوں، رسول تو آقا ہے اور میں غلام ہوں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آج جو یہ کہتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ رسول ہماری طرح بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں، آج سے 1400 سال پہلے ابو جہل نے یہی بات کہی تھی کہ رسول ہماری طرح بشر ہیں۔ اگر فرق جاننا چاہتے ہو کہ ابو جہل کی بشریت اور رسول کی بشریت میں کیا فرق ہے تو خانہ کعبہ کا جائزہ لو تو معلوم ہوگا کہ ابو جہل بھی انسان ہے، لیکن جب خانہ کعبہ جاتا ہے تو کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے جھک جاتا ہے، اور جب میرے نبی کعبے میں جاتے ہیں تو کعبے میں رکھے ہوئے بت میرے نبی کے قدموں میں جھک جاتا ہے۔ اس فرق کو وہ سمجھ نہیں سکتے۔ اب غور کیجئے تو نبی کی بشریت میں بے شمار حکمتیں نظر آئیں گی۔ آپ تاریخ پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 2 معجزے دیکھے، ایک بغیر باپ کے پیدا ہونا اور دوسرا مردوں میں جان ڈالنا اور بیماروں کو شفا دینا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے لگے، یعنی اللہ کا بیٹا عیسائی کہنے لگے، خدا کا بیٹا کہہ کر پکارنے لگے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام سے صرف ایک معجزہ دیکھا تو خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ ہمارے نبی نے ہزاروں معجزے دکھائے، باطلوں نے طرح طرح کے معجزے دیکھے۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا،
حکم سے بادل آ کر برسا اور اشارہ پا کر بادل پھٹ گیا۔ حضور کے حکم سے درخت جو دور تھے آپس میں جڑ گئے۔ کنکریوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کا پیٹ بھر گیا۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اشارے پر مردہ زندہ ہوئے۔ بے شمار معجزات کا ظہور ہوا۔ اندیشہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کوئی خدا کا بیٹا نہ کہنے لگے، اس لیے خود ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میرے معجزات کو دیکھ کر مجھے خدا کا بیٹا نہ کہنا، میں تمہاری طرح بشر ہوں اور خدا کا محبوب ہوں، دونوں جہاں کا نبی ہوں۔ محترم سامعین کرام، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کمالات کے جامع ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر معراج ملی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش اعظم پر معراج ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ فرمایا تو حضور علیہ السلام نے حضرت جابر کے لڑکے کو زندہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی کا چشمہ جاری کیا تو حضور علیہ السلام نے اپنے انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی رعایا زمین کا ہر جاندار تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایا زمین و آسمان، عرش و فرش کا ہر جاندار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل سے چیونٹی کی آواز سن لی تو حضور علیہ السلام نے اپنی والدہ کے شکم مبارک سے لوح پر قلم کے چلنے کی آواز سن لی، یعنی جب آپ پیٹ میں تھے تو قلم کیا لکھ رہا تھا وہ بھی آپ نے سن لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی آگ نہ جلا سکے تو حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے والی مچھلی کو دنیا کی آگ نہ جلا سکی۔ یوسف علیہ السلام کے حسن پر مصر کی عورتیں فدا تھیں اور ہمارے حضور علیہ السلام کے حسن پر دونوں جہاں فدا ہیں۔ تمام نبیوں کو الگ الگ جو معجزات عطا ہوئے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا ملے، اور کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول نہیں ہیں، آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ اللہ کے مرسلین میں سے نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کو یہ سب باتیں سن کر دل پر رنج پہنچا، کیا میں اللہ کا حبیب نہیں ہوں؟ کیا میں اللہ کا نبی نہیں ہوں؟ کیا میں اللہ کا پیغمبر نہیں ہوں؟ کیا میں اللہ کا حبیب نہیں ہوں؟ کیا میں اللہ کا محبوب نہیں ہوں؟ جواب میں خالق کائنات فرماتا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یعنی اے میرے محبوب قسم قرآن کی، انک لمن المرسلین، تو رسول ہے۔ اے میرے حبیب میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بے شک تو رسول ہے۔ کوئی تجھے رسول مانے یا نہ مانے میں مانتا ہوں، کوئی تجھے نبی مانے یا نہ مانے میں مانتا ہوں، تجھے کوئی پیغمبر مانے یا نہ مانے میں تجھے اپنا پیغمبر مانتا ہوں، تجھے کوئی حبیب مانے یا نہ مانے میں اپنا حبیب مانتا ہوں۔ اے میرے پیارے تجھے دنیا والے محبوب مانے یا نہ مانے میں تجھے محبوب مانتا ہوں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ اے میرے محبوب قرآن کی قسم بے شک رسول تم رسول ہو، قسم کھانے والا۔ اب دیکھیے کہ قسم کھانے والا کون ہے؟ خالق کائنات۔ اور کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو، میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ رسول ہیں اور بے شک رسول ہیں۔ ٹائم ہو گئی، انشاءاللہ پھر اگلے میں بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔